السلام علیکم دوستو اسلام نے نظام حکومت کے لیے خلافت کا تصور پیش کیا ہے۔ خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا نام ہے، یعنی دنیا بھر کے مسلمانوں کے تمام دینی و دنیاوی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی بالادستی قائم رکھتے ہوئے احکام الہی کا نفاذ کرنا، جبکہ جمہوریت جمہور سے بنا ہے جس کا مطلب ہے آدمیوں کا مجموعہ۔ دراصل یہ یونانی زبان کے دو لفظ ڈیموس اور کریٹس سے مل کر بنا ہے، جس کی معنی ہے عوام کی حاکمیت، اور اسے انگریزی میں ڈیموکریسی کہتے ہیں، اور عوام کی نمائندگی کرنے والی اکثریتی جماعت کا حکومتی نظام جمہوریت کہلاتا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عوامی حکومت جمہوریت ہے۔ دوستو خلافت اور جمہوریت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نظام خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا تصور پیش کرتی ہے، جس کی بنیاد اللہ عز و جل کی زمین پر اس کے احکام کا نفاذ کرنا ہے، جبکہ نظام جمہوریت عوام کی نمائندگی کا تصور پیش کرتی ہے، جس کی بنیاد اکثریتی عوامی جماعت کی خواہشات کا تمام افراد پر نفاذ کرنا ہے۔ خلافت چونکہ احکام الہی کے نفاذ کا نام ہے، لہٰذا اس بڑے منصب کے لیے شرائط بھی بڑی رکھی گئی ہیں، یعنی خلیفہ کے لیے مسلمان مرد آزاد، عاقل، بالغ، قادر اور پرہیزگار ہونا شرط ہے، جبکہ جمہوریت چونکہ اکثریتی عوام کی خواہشات کا نام ہے، لہٰذا اس منصب کے لیے عوام کی پسند ناپسند ہی کل شرائط ہیں، یعنی کافر، فاسق، فاجر، جاہل وغیرہ بھی حاکم بن سکتا ہے۔ خلافت میں خلیفہ کا انتخاب سابق خلیفہ یا اہل حل و عقد پر مشتمل مجلس شورا کرتی ہے، جو عادل، عالم، صاحب رائے اور معاشرے کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ جمہوریت میں عوام اپنے ووٹ کے ذریعے حاکم کا انتخاب کرتی ہے۔ اس بات کی کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ ووٹ دینے والا عاقل یا عادل ہے، عالم یا جاہل ہے، متقی ہے یا فاسق، نظام حکومت کو سمجھنے والا ہے یا نہیں ہے۔ خلافت میں قرآن و سنت کی بالادستی ہوتی ہے اور اس سے اوپر کوئی قانون نہیں ہوتا، جبکہ جمہوریت میں آئین کی بالادستی ہوتی ہے اور قرآن و سنت کو فوقیت حاصل نہیں ہوتی۔ خلافت میں عدالتیں قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے کی پابند ہوتی ہیں، جبکہ جمہوریت میں عدالتیں آئین کے مطابق فیصلہ کرنے کی پابند ہوتی ہیں، اگرچہ قرآن و حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ خلافت میں مدت کا تعین نہیں ہوتا تا وقتیہ کہ معزولیت کا سبب پیدا نہ ہو جائے، مثلا خلیفہ مرتد ہو جائے، جبکہ جمہوریت میں مقررہ مدت مثلا 5 سال کے لیے حاکم منتخب ہوتا ہے، اور یہ صورت کئی قباحتوں پر مشتمل ہے۔ خلافت میں سیاسی پارٹیوں کا تصور نہیں ہوتا، جبکہ جمہوریت میں حزب اقتدار، حزب اختلاف پر مشتمل چھوٹی بڑی لسانی علاقائی پارٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں۔ اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کا پیش کردہ نظام حکومت جمہوریت سے مختلف ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت بھی ہے اور شخصیت بھی، محض جمہوریت لعنت ہے۔ ہم یہاں صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں جس سے واضح ہو جائے گا کہ نیری جمہوریت کس قدر خطرناک اور احکام الہی سے کھلی جنگ کے مترادف ہے۔ برطانیہ میں جس وقت یہ بل پیش ہوا کہ ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دی جائے، تو پارلیمنٹ میں اختلاف رائے ہوا، جس کو دور کرنے کے لیے 15 رکنی کمیٹی بنائی گئی، جس کی رپورٹ 4 ستمبر 1957 میں شائع ہوئی۔ اس رپورٹ کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جنس پرستی ایک برائی ہے، لیکن چونکہ قانون کی بنیاد اچھائی یا برائی طے کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اخلاقی معاملہ ہے اور عام لوگوں کی رائے اس کی اجازت کی طرف ہے، تو ہماری رائے اسے قانونی حیثیت دینے کی ہے۔ دوستو اس رپورٹ کا نام رپورٹ آف دی ڈپارٹمنٹل کمیٹی آف ہوموسیکسل اوفینسز ہے، جسے انٹرنیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بعد میں یہ قانون امریکہ میں بھی بنایا گیا، اور اب ایسے لوگوں کی باقاعدہ تنظیمیں ہیں جن کو ہم جنس پرست کہتے ہیں۔ اس کے لیے بی سیکسول، لیزبین، گے وغیرہ الفاظ گردش کرتے ہیں۔ بات صرف یہاں تک نہیں رہتی، بلکہ وائف سویپنگ کے نام سے ایک اور سوچ پھیلی ہوئی ہے، جس کا معنی ہے بیوی کا تبادلہ، یعنی آپس میں ایک دوسروں کی بیویوں کو تبدیل کرنا۔ اس کی اجازت کے لیے بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ سب عوامی جمہوریت کے مظاہر ہیں، جبکہ نظام خلافت ان بے حیائیوں پر یک لخت پابندی عائد کرتا ہے اور کسی عوامی رائے جمہوری حق کی پرواہ نہیں کرتا۔
جمہوریت کا بغور جائزہ لیا جائے تو ظاہر ہوگا کہ عوام کی اکثریت کا نعرہ محض لفظی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات معلوم ہے کہ ملک کے تمام ہی افراد ووٹ نہیں دیتے، بلکہ اس کی شرح 40 سے 50% یا تھوڑی کم زیادہ ہوتی ہے۔ اس شرح میں سے بھی بعض 20% کسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، 15% کسی پارٹی کو اور بقیہ فیصد دیگر پارٹیوں کو ووٹ جاتا ہے۔ ان میں سے جس کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں، مثلاً 20% والی پارٹی زیادہ ووٹ حاصل کر لے تو وہ حکومت بناتی ہے، حالانکہ حقیقی طور پر یہ پورے ملک کا قلیل طبقہ ہوتا ہے جو اکثریت کا نعرہ لگا کر قوم کے اچھے برے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس طرح جمہوری طریقے سے حکومت کا انتخاب ایک دھوکہ ہے۔ دنیا کے تقریباً اکثر ممالک میں جمہوری نظام رائج ہے، جس کی ہم 3 قسمیں کر سکتے ہیں۔ یہ سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے نیو انگلینڈ کے چند شہروں میں رائج ہے۔ نمبر 2، پارلیمانی جمہوریت۔ یہ پاکستان، انڈیا، کینیڈا، جاپان، آسٹریلیا وغیرہ جیسے ملکوں میں رائج ہے۔ نمبر 3، صدارتی جمہوریت۔ یہ امریکہ میں رائج ہے۔ پاکستان میں پارلیمانی جمہوری نظام رائج ہے۔ 1956 کے پہلے آئین میں اسلام کا سابقہ لگا کر اسے اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ 1973 میں پاکستان کا تیسرا آئین نافذ کیا گیا جو کہ اب تک رائج ہے۔ پاکستان کے آئین میں قرارداد مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے اسلامی دفعات بیان کی گئی ہیں۔ مثلا اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ تمام موجودہ قوانین کو قرآن پاک اور سنت میں منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا، اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے منافی ہو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، لہٰذا پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا وہ ایک مقدس امانت ہے۔ آئین پاکستان کی یہ دفعات بظاہر تو اسلامی قوانین کی برتری کا پتہ دیتی ہیں، مگر ان قوانین کے نفاذ کا جو طریقہ مرتب کیا گیا ہے، اس سے اسلامی قوانین کا نفاذ پارلیمنٹ کے رحم و کرم پر معلق رہے گا۔ تفصیل یہ ہے کہ کوئی بھی قانون جو خلاف قرآن و سنت ہوگا، اسلامی نظریاتی کونسل اس کی نشاندہی کرے گی اور پارلیمنٹ کو سفارش پیش کرے گی۔ مجلس شورا اور صوبائی اسمبلیوں سے ایسے ذرائع اور وسائل کی سفارش کرنا جن سے پاکستان کے مسلمانوں کو اپنی زندگیاں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر لحاظ سے اسلام کے ان اصولوں اور تصورات کے مطابق ڈھالنے کی ترغیب اور امداد ملے جن کا قرآن پاک اور سنت میں تعین کیا گیا ہے۔ کسی ایوان، کسی صوبائی اسمبلی صدر یا کسی گورنر کو کسی ایسے سوال کے بارے میں مشورہ دینا جس میں کونسل سے اس بابت رجوع کیا گیا ہو کہ کوئی مجوزہ قانون اسلامی حکام کے منافی ہے یا نہیں، اس کی مزید شقوں کا مطالعہ کریں تو اسلامی نظریاتی کونسل کی ساری محنت کاوش اور خلاف قرآن و سنت قوانین کی نشاندہی وغیرہ صرف سفارش اور مشورے تک محدود ہے۔ رہا نفاذ کا معاملہ تو کونسل کو اس کا اختیار نہیں، بلکہ پارلیمنٹ ہی اس کے نفاذ کا فیصلہ کرے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ پارلیمنٹ اگر 2/3 اکثریت سے قرآن و سنت کے خلاف قانون نہ بننے کی دفعہ میں ترمیم کر دے یا اسے کالعدم قرار دے دے تو اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں قرآن و سنت کی بالادستی کی بات برائے نام رہ جاتی ہے اور جمہوریت کی وہی صورت سامنے آتی ہے جو اسلامی تعلیمات سے بالکل متصادم اور اللہ عز و جل کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ دوستو، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اب کیا کیا جائے، تو تمام تر تفصیل واضح کرتی ہے کہ نظام جمہوریت اپنے اندر بہت سی قباحتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، خصوصاً اس کے بنیادی ڈھانچے میں سخت خرابی موجود ہے۔ پاکستان میں موجودہ جمہوری نظام کے آئین میں اسلامی دفعات کو شامل کر کے جمہوریت کو اسلامی بنانے کی کوشش کی گئی ہے، مگر یہ نظام خرابیوں سے مکمل طور پر پاک نہیں ہو سکا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اختیارات کو ایسی دفعات کے تحت محدود کر دیا جائے جس سے وہ چاہ کر بھی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون پاس نہ کر سکے، اور جو سفارشات اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے اب تک دی جا چکی ہیں ان پر التوائی پردہ ڈالنے کے بجائے عملی اقدامات کیے جائیں۔ ان سب کے باوجود یہ ذہن نشین رہے کہ موجودہ اسلامی جمہوری نظام نہ تو ہمارا مطلوب ہے نہ ہماری ترجیح، بلکہ یہ مجبوری کی حالت ہے۔ ہم اسے مکمل طور پر نظام خلافت کا متبادل نہیں کہہ سکتے،
جیسے ماضی میں اسلامی سلطنت و بادشاہت کا نظام رہا ہے، مگر پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے ملک میں قرآن و سنت کی بالادستی کو قائم رکھتے ہوئے اسی نظام میں اصلاحات لے کر آئیں اور ایک اسلامی بلاک کے لیے کوشش کریں۔ یہ تدریجی مراحل شمار ہوں گے جو خلافت کی راہ ہموار کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ گو کہ علماء اسلام تصریح کر چکے ہیں کہ امت مسلمہ صدیوں سے بار خلافت اٹھانے سے معذور ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے اسلامی ممالک کو ایک خلیفہ کے جھنڈے تلے جمع کر دینا مشکل ترین معاملہ ہے، مگر امکان تو یقیناً موجود ہے، اور وہ وقت بھی یقیناً آئے گا جب امت مسلمہ پھر سے نظام خلافت کے تحت جمع ہوگی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ملاحظہ فرمائیں، یعنی ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، اس کا نام معلوم نہیں مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ اختلاف ہوگا کہ کسی خلیفہ منتخب کریں، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور لوگ انہیں باہر لائیں گے، اس حال میں کہ وہ صاحب ناپسند کرتے ہوں گے، تو لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے خلافت لوٹ آئے گی اور اس وقت کسی خلیفہ کا انتقال ہوگا۔ ہم اگر اپنے دور سے موازنہ کریں تو یکدم خلافت کا قیام بے حد مشکل نظر آتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ خلافت قائم ہوگی تو یقیناً خلافت کی راہ پہلے ہموار ہوگی۔ اس لیے ہم نا امید نہیں اور یہی عرض کرتے ہیں کہ مجبوری کی حالت پر تکیہ کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ اس نظام میں اصلاحات کی کوشش کے ساتھ قوم کو نظام خلافت کی خوبیاں اور اس جمہوری نظام کی خرابیوں سے آگاہ کرتے رہیں۔ اگر ہم کوشش کرتے رہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا نام خلافت کے لیے کوشش کرنے والوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔